ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس. ٹھیک ہے، لوگوں میں سے زیادہ اچھے لوگ وہ ہیں، حدیث کا مفہوم اس طرح ہے، جو دوسروں کے جو ہے نا دوسروں کو نفع پہنچائیں. تو پاکستان میں جو بھی بندہ اچھا کام کرے تو اس کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. جیسے آپ کے سامنے ہی ابھی جو ہے نا 3 ادارے خود کراچی کے اندر بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. ایک JDC ہے اور الخدمت ہے اور سیلانی ہے. تو JDC کے خلاف ہر سال رمضان میں ان کے پر میمز بنتے ہیں اور خصوصاً بہت زیادہ کریٹیسائز کرتے ہیں. تو ایسا کیوں پاکستان میں ہوتا ہے؟ بہت افسوس ہوتا ہے ہمیں. جب کوئی بندہ اچھا کام کرے تو کم از کم آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم بالکل تنقید نہ کریں. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے کئی عرصوں سے، اور خصوصاً جو JDC کو چلانے والے ہیں اور اس کا جو روح رواں ہے ظفر عباس صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھیں، جو وہ کام کر رہے ہیں شاید گورنمنٹ کے لیول پر بھی کوئی یہ کام نہیں کر رہا. خصوصاً کراچی کے لیے، جب کراچی کو غریبوں کی ماں کہا جاتا ہے، اور اب مہنگائی کی وجہ سے لوگ جہاں مر رہے تھے، جہاں لوگ خودکشی کرنے پر مجبور تھے، جو سفید پوش تھے، جو عزت والے تھے، وہ تو کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتے، لیکن ان تک جو ہے ان کے گھروں تک انہوں نے عزت کے ساتھ جو ہے وہ راشن پہنچانے کا وہ بنایا، اپنے طریقہ بنایا. اور اس کے بعد رمضان میں جس طرح سے وہ سحری کا انتظام کرتے ہیں، افطاری کا انتظام کرتے ہیں، وہ تو لاجواب. اس کو آپ کو مثال کہیں نہیں ملتے جتنا جو ہے جوش و جذبے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. اور میں حیران ہو جاتا ہوں کبھی کبھی ظفر بھائی کی محنت کو دیکھ کر. میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہمت اور دے دیں، ہمیں بھی ہمت دے دیں کہ روزے کی حالت میں آپ دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ سوتا کیسا ہے بندہ یار، کب سوتا ہوگا؟ کہ جب بھی آپ موبائل دیکھیں گے نا، کسی بھی ٹائم وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے کہیں پر. کہتے ہیں بھائی میں نے یہاں میت خانے میں یہ کام آ گیا، اور کہیں پر اسکول میں پہنچا ہوا ہے، کہیں پر IT اس میں پہنچا ہوا ہے، کہیں پر جو ہے بس کا انتظام کر رہے ہیں، کہیں پر کسی کو اگر گولی لگی ہو تو وہاں پر ایمبولینس کا انتظام بھی وہ کر رہا ہے، کہیں ہاسپٹل میں کوئی قبول نہیں کر رہا میت کو تو وہ جا کر ان کے ساتھ مقدمہ لڑ رہا ہوتا ہے. یعنی ہر جگہ پر ظفر بھائی ہی پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو کچھ لوگوں کو بیماری ہی ہے یہ کہ جب کوئی اچھا کام کرے نا تو اس کی ٹانگیں کھینچنے کی جو بیماری ہے یا جو کیڑا ہے وہ سب کو ہے. صحیح ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف اس بنا پر کہ کیونکہ یہ ظفر عباس صاحب جو ہیں کیونکہ شیعہ ہے اور تشیع کو بیچ میں رکھ کر شیعیت کو بیچ میں رکھ کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی. یہ کئی سالوں سے ہوتا رہا جب سے یہ بنا ہے. خصوصاً میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا وہ جو مولوی مشہور ہوا تھا پچھلے دنوں، اس نے ویڈیو بنائی تھی ایک گاڑی میں، مجھے یاد ہے کہ جس نے اہل بیت کے بارے میں کیا تھا اس کا، مفتی ابو محمد، جس نے اعتراف کیا تھا کہ ہم اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، اس وجہ سے ہمیں بہت خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بعد میں اس نے توبہ بھی کیا اور ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی. اس بندے کی ویڈیو مجھے پچھلے سال یاد آئے تھے. اس نے گند اچھالنے کی کوشش کی، اور یہ سب جتنے بھی گندگیاں ہو رہے ہیں نا وہ گھوم پھر کر آتے ہیں تکفیریت پر. یہ تکفیری سوچ رکھنے والے یہ سب سے آگے ہوتے ہیں اس طرح کی پروپیگنڈا کرنے میں. اور جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ کسی پوسٹ پر شیعہ ہے تو وہ جا کر وہاں پر بھی جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو تھا محسن نقوی، اس کو بھی شیعہ بنا کر کیا کر دیا، اس پر اس کو پریشر کیا، اس پر آرمی چیف کے حوالے سے بھی کہ ان کو بھی شیعہ لسٹ میں ڈال دیا تھا. اور ان کو وہ کرنے تو پھر ان کو صفائی پیش کرنی پڑی کہ میں شیعہ نہیں ہوں، میری بیوی شیعہ ہے، یا اس طرح کے جو بل وغیرہ پاس ہوئے تو کتنا پریشر کیا. تو یہ سب میں جو ہے وہ تکفیریت کا جو ہاتھ تھا. تو یہ تکفیریت مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف شیعوں کے خلاف ہی نہیں ہے بلکہ ہر اس بندے کے خلاف ہے جو امن چاہتا ہے، جو اس ملک میں غربت کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو اس ملک میں سب کو بھائی چارے کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ہی جو ہے وہ چھتری کے نیچے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک چھت کے نیچے دیکھنا چاہتے ہیں پیار محبت کے ساتھ. تو ان کے خلاف ہے یہ تکفیریت، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر دیکھیں خود ظفر عباس جن لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں ان کا سب سے جو خوبصورت چیز جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپ کو فرقواریت کا کوئی پہلو نظر نہیں آئیں گے. بالکل نہیں. اگر وہ ایک شیعہ عالم کو بلاتے ہیں تو 2 اہل سنت مفتی کو ضرور بلاتے ہیں. وہ چاروں فقہ کے علماء کو بلاتے ہیں، یعنی سنیوں کے چاروں فقہ کے علماء، یعنی حنفی، شافعی، حنبلی، یہ سب کے سب بلاتے ہیں. پھر ایک شیعہ بھی بلاتے ہیں. اور کہیں سے بھی آپ دیکھیں نا وہ ہر سال میں رسول اللہ کی جو ہے وہ ولادت مناتے ہیں بہت جوش و خروش کے ساتھ. تو کتنے نعت خواں بلاتے ہیں. کبھی بھی کہیں سے بھی آپ کو لگا ہو کہ بھائی یہ شیعوں کے لیے کام کر رہا ہے، کہیں کوئی میسج آپ کو کہ یہ شیعوں کے لیے کام کر رہا ہے، جبکہ یہ تکفیری ٹولے کا کہنا ہے کہ یہ صرف شیعوں کے لیے کام کرتے ہیں. جو وہ کام کر رہا ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہے.
اور اب تو مثلا شتر مرغ کی جو ہے وہ سیاست وہ کرا کے اس کو دکھا کے ان کو بدنام کی کوشش کرے، لیکن جو چراغ اللہ جلائے نا اس کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جاتا. یعنی ایک شعر بھی ہے نا، مجھے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بالکل ایسا ہے کہ وہ بہت ہی ہمدردی کے ساتھ، بہت ہی ایک شوق کے ساتھ جو ہے کام جس طرح سے کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ جو ہے اس کو، اور جس درخت پر پھل لگا ہوتا ہے اسی کو ہی پتھر مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، جتنا زیادہ آپ کام کریں گے معاشرے میں، آپ ابھریں گے اور معاشرے میں آپ کا نام ہوگا، آپ کا تنقید کرنے والے اتنے ہی زیادہ ہوں گے اور وہ نقصان میں ہی. بہت سارے لوگ مطلب یہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اتنے مہنگے کھانے کھلائے، اس سے بہتر ہے کوئی ادارے بنائیں. تو ان لوگوں سے ہم یہی کہیں گے کہ ادارے آپ بنائیں، آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر ظفر عباس اگر یہ کام نہیں کر رہے تو آپ یہ کام کریں، آپ کر کے دکھائیں. دیکھیں جو اندھے ہوتے ہیں نا تو ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. سم بکم عمی فہم لا یعلمون والی مصداق ہیں لوگ، کہ جب جن لوگوں نے رسول اللہ پر تنقید کیا تو یعنی رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے بعد آپ دیکھیں کربلا کا جو واقعہ تھا جس میں امام کو، وقت کے امام کو دیکھ رہے ہیں، لیکن حرام کی وجہ سے، تنقید کی وجہ سے، حرمت کی وجہ سے اور گندگیوں کی وجہ سے، حب دنیا کی وجہ سے وہ سب اس چیز سے محروم رہ گئے کہ حقیقت کو تسلیم کرے. تو جو حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور حقیقت کے سامنے ڈٹے رہے نا، اس کے سامنے اب لاکھ دلیل لائیں، رسول اللہ بھی آ کر کہیں گے تو یہ ماننے والے نہیں ہیں. ان کے ذہن میں وہ گندگیاں بڑھتی آ رہی ہے جو ان کے آباء اجداد نے کیا ہے ماضی میں. تو شتر مرغ جہاں کھلانے کی بات ہے، جہاں پر بڑے بڑے مہنگے مثلا کھانوں کی بات ہے کہ چرغا کھلایا، آج تکا کھلایا، آج اونٹ کھلایا گیا، تو بھائی وہ اپنے پیسے سے تھوڑی کھلا رہے ہیں. آپ نے کوئی ادارہ آپ نے کوئی مسجد بنائی، میں نے آ کر کہا آپ کے سکندر بھائی آج میں نمازیوں کو جو ہے وہ مرغ پلاؤ کھلاؤں گا، یا میں چرغا کھلاؤں گا، یا میں اونٹ کھلاؤں گا، تو آپ کیا پلٹ کر مجھ سے کہیں گے کیا آپ اتنا پیسہ تو خرچ نہ کرو، آپ صرف دال چاول کھلا دو، کام چلا لو؟ آپ یہ نہیں کہیں گے. بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں وہ کر رہا ہوں، بالکل میں آپ کو وہ کر رہا ہوں کہ بھائی میں کھلانا چاہ رہا ہوں، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو ظفر بھائی اگر کہیں گے بھی تو پھر وہ تو پلٹ کر چلا جائے گا، وہ کہ میں نے اتنا آفر کیا وہ نہیں کر رہا. بھائی جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں نا، جتنے بھی کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں، وہ ظفر عباس بھائی کو جو JDC کے لیے جو فنڈ آتے ہیں اس میں سے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، کیونکہ ظفر عباس بھائی خود کہہ چکے ہیں اور انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی دی ہے کئی دفعہ کہ بھائی سیٹ آتا ہے اور سیٹ نے جو کہا ہے ہم اسی پر چلیں گے. اس نے کہا خود ابھی بھی بائک پر گھومتے ہیں نا، پچھلے دفعہ تو اس پر کئی دفعہ ان پر جو ہے وہ حملے بھی کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ نے ان کو بچایا اور ان کو سلامت رکھے انشاءاللہ. لیکن ان کو اپنے سیکورٹی کے لیے وہ کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے حالات ہیں بہت خراب ہیں اور ان کی دشمنی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو اب جہاں پر آتے ہیں کہ مثلا شتر مرغ ہی کھلا رہے ہیں، کیوں کھلا رہے ہیں؟ کچھ اچھا غریبوں کو کیوں نہیں دیتے، یا کسی جو ہے وہ ادارے میں خرچہ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ انہوں نے جو اتنے کم وقت میں ادارے بنائے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کو ہی لائیں. آپ حکومت پاکستان کو نہیں لا سکتے اس کے مقابلے میں، کہ انہوں نے ایک کم ہی عرصے میں فری ڈائلسس سینٹرز کتنے سارے بنائے ہیں پورے پاکستان میں. آپ دسترخوان کی بات کریں، صرف دسترخوان ہی کی بات کریں تو پورے پاکستان میں ان کا دسترخوان چلتا ہے، کئی سینکڑوں جگہوں پر فری ڈائلسس، لاکھوں کا خرچہ. IT کا کورس کتنے کا ہوتا ہے؟ لاکھوں کا ہوتا ہے. کتنے بڑا IT کا کورس چل رہا ہے اور جس کی وجہ سے ماشاءاللہ سے ہمارے نوجوان نسل جو ہے کما رہے ہیں. فری اسکولنگ سسٹم، آپ بہترین اسکولنگ سسٹم کی جہاں پر بچے 40 ہزار دے رہے ہیں امیر لوگ، وہاں پر غریبوں کے بچوں کو جو ہے وہ اسی لیول پر ان کو تعلیم دی جا رہی ہے. لینگویج پڑھائے جا رہے ہیں، مختلف لینگویج کے کورسز کرائے جا رہے ہیں، اور حکومت کے ساتھ مل کر جو کام ہو رہا ہے IT پر، اور بڑے بڑے آنے والے جو ہے کورسز جو کہ لاکھوں اربوں کے جو ہے جس کا لاگت ہے وہ فری میں کروا رہے ہیں. ابھی جو ٹیسٹ کے لیے جو وہ بنایا نا، بہت بڑی انہوں نے لیبارٹری بنائی ہے، اور وہاں پر ہزاروں ٹیسٹ روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور اربوں کی مالیت کی مشینیں جو ہے نا وہاں پر لگائی انہوں نے، اربوں کی مالیت. اور وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے آغا خانے بھی نہیں ہے جتنے انہوں نے مشینیں وہاں پر لگائی ہوئی ہے، اور کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ ان چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پر ایمبولینسز آپ کرائے پر لیتے تھے تو ان کو تکلیف تو ہوئی ہوگی، جہاں پر IT کے لیے لاکھوں کماتے تھے ان کو تکلیف ہوئی ہوگی. ابھی مسئلہ ہی یہی ہے کہ جو مافیا ہے، جو ہے مافیا کو بہت بڑی تکلیف ہے نا. جہاں پر IT کے نام سے مافیا لاکھوں روپے بٹورتے تھے، اب وہاں پر IT جب فری ہو جائے تو ان کو تکلیف ہو جائے گی. جہاں پر ایک ٹیسٹ کے لیے، جب آپ نے پرسوں کہا تھا نا مجھے کہ خود ظفر عباس گئے تھے کسی جگہ ٹیسٹ کے لیے کسی دوسرے ہاسپٹل میں، تو تقریباً اس کو بلڈ ٹیسٹ تھا عام سب جیسے شوگر کا ٹیسٹ تھا، تو وہ 2000 روپے چارج کیے، شاید 2000 یا اس سے زیادہ. آپ جب وہ واپس آئے ہیں اپنے ہی لیبورٹری میں، جو انہوں نے سب کچھ کیا، بجلی لگایا، اس میں بل سب کچھ ایڈ کر کے جب لگائے تو اس کی قیمت 30 روپے بنے.
30 سے 50 روپے بنے اور 2000 اس کا 2000 کہاں اور 30 روپے کہاں. چلو 70 روپے کر دیں, چلو 300 کر دیں, 300 کر دیں, 1000 کر دیں, 2000 کہاں. تو اس طرح سے جب مافیا کو ان کے جو ہے وہ پیسے آنے کے جو راستے تھے وہ بند ہوتے دکھائی دیں گے تو پھر وہ چیخیں گے. ٹھیک ہے نا. اب اتنے ادارے انہوں نے بنائے ہیں, تو اتنے اداروں کے بننے کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ ان کے ختم ہو گئے, راستہ بند ہو گیا ان کا. تو مافیاز تو چیخیں گے, صحیح نا. وہاں پر اتنا کھانا لگا رہا ہے, اتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اتنے بچوں کو تعلیم کی جو ہے وہ سہولت فراہم ہو رہے ہیں, فری میت بسیں جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو ٹرانسپورٹ والوں کی بھی بالکل ابھی فری بسز بھی چلا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے آگے بہت کام کرنے جا رہے ہیں. حکومت کے لیے تو سب سے کام آسان کر دیا انہوں نے, سندھ حکومت کے لیے. وہ تو بیٹھ کے کھا رہے ہیں اپنے, لیکن کام جو ہے وہ ظفر بھائی کر رہے ہیں. اب یہ کہ سندھ حکومت پر کم سے کم جو فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو محسن ہیں پاکستان کے ظفر بھائی کو, جو ہمارے حکومت کی جانب سے جو تمغے دیے جاتے ہیں ناچ گانے والوں کو, ٹک ٹاکرز کو, اور بے شرم فحاشی پھیلانے والوں کو, بھائی یہ ہمارے مستقبل اور یہ ہمارے پاکستان کے محسن ہیں. اور پاکستان نے کبھی بھی اپنے محسن کے ساتھ احسان نہیں کیا, احسان فراموشی کا ہی مظاہرہ کیا ہے نا. اب یہ جو کام کر رہے ہیں یہ تمہارے کاموں کو بھی آسان کر رہے ہیں, تمہیں کھانے کا بھی موقع مل رہا ہے. تو کم سے کم ان کا جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سیکورٹی فراہم کرے, کیونکہ اگر اس طرح کے لوگ چلے جاتے ہیں, یہ یعنی لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتے ہیں اس طرح کے درد دل رکھنے والے. ان سے پہلے ہم کئی لوگوں کو کھو چکے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے تھے, جو کہ مافیاز کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. عبدالستار ایدھی کے خلاف کتنی, یہی تکفیری گروہ نے کتنے ان کے خلاف بالکل ان کے, پھر آپ وہاں کی بات کر رہے ہیں آپ, تو پھر قائد پاکستان کے اوپر بات پہنچے گی. اگر ہم اس طرح سے جائیں گے تو پاکستان کو بنانے والے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم کہ ان پر لوگوں نے جو ہے تکفیری گروہ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا, ان کو بھی شیعہ جو قرار دے کر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی, اور پھر ان کی موت ہو گئی. ٹھیک ہے نا, تو ان کو مارا گیا نا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تکفیری سوچ جو ہے وہ تکفیریت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں. اور ہمیں پتہ بھی ہے, لوگوں کو پتہ بھی ہے. اس کے باوجود ان کا اس طرح سے آزادانہ اس ملک میں پھرنا, ان کی موومنٹ, ان کے جلسے, ان کے جلوس, اور انہوں نے جتنے دھماکے کیے, انہوں نے جتنے پاکستان کے شہریوں کو, بیچارے شہریوں کو مارا, بڑے بڑے جو ہے وہ اسکالرس کو مارے, علماء شامل ہیں, پروفیسر شامل ہیں, ڈاکٹر شامل ہیں, انٹلیکچوئلس, بہت سارے لوگ کہ جو پاکستان کے لیے اثاثہ تھے, جو پاکستان کے محسن تھے, جنہوں نے ورلڈ لیول پر اپنے کام کر کے دکھائے تھے, اپنے جو ہے وہ دکھائے تھے, ان سب کو ختم کیا. تو پھر اب تک یہ کیوں جی رہے ہیں, یہ سوالی نشان ہے کہ بھائی جو آپ کے آسن کے سانپ ہے وہ کیوں پال کے رکھے. ہمارے اداروں کو بہرحال ایسے اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے کہ جس سے ان تکفیریوں کا جو ہے نا خاتمہ ہو, تاکہ پاکستان میں ہر طرح کے لوگ, ہر قسم کے لوگ سکون سے سانس لے سکے. اگر آپ دیکھیں دہشت گردی کی جو واقعات ہیں اس میں لاکھوں ہمارے شہداء ہیں, پبلک عوام ہے, خود آرمی یہ کتنے نقصان ہوا ہے اب تک. اس لیے ہمارے زیادہ بجٹ اس پہ لگنے کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ دہشت گردی اور ان وجوہات کی وجہ سے. تو یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا اصل دشمن ہے. اگر آج پاکستان زوال کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا کردار اور بہت بڑا کردار انہی لوگوں کا بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب تک یہ جڑ نہیں کاٹیں گے, آپ اوپر سے وہ شاخیں کاٹ رہے ہیں نا, شاخیں کاٹنے سے کیا ہوتا ہے, درخت کے شاخیں کاٹنے سے وہ اور تناور وہ شاخ بن کر ابھرتا ہے, صحیح نا, تاکہ وہ اور زیادہ وہ طاقتور ہو جاتے ہیں. ہم بھی ایسے کر رہے ہیں کہ ہم 2-4 لوگوں کو جو ہے وہ جیل میں ڈالتے ہیں, اس کے بعد اس کو ضمانت دے کر نکلوا دیتے ہیں. جو اصل جڑ ہیں دہشت گردی کے, اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت تک جو ہے کبھی بھی اس ملک میں امن نہیں آ سکتا, یہ سب کو پتہ ہے, یہ سب جانتے ہیں. اور جتنی تکفیری سوچ نے عوام کو بے وقوف بنا کر رکھا ہے اور عوام کو ورگلا کر رکھا ہے, اور جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے ملک کو, کہ جہاں فنڈ جو ہے وہ تعلیم کے لیے خرچ ہونے چاہیے تھے وہاں پر انہی کے خلاف جو ہے وہ ہمیں خرچ کرنے پڑ رہے, پھر بھی ہمیں کوئی نتیجہ نہیں مل رہا, آؤٹ پٹ نہیں مل رہا. ہماری نسلیں جو ہے وہ جاہلیت کے اس اندھیرے میں جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے. تو اس کا کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سوائے افسوس کے. بالکل, بہرحال ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور جو پاکستان کے لیے جو بھی جہاں بھی اپنا کردار ادا کر رہے, جس شکل میں, جس جو ہے وہ ذات سے تعلق ہو, یعنی ہر چیز سے بالا تر ہو کر کام کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظفر بھائی ہو, ان کی ٹیم ہو, اسی طرح سے الخدمت اتنا بڑا کام کر رہا ہے. اور جب یہ الیکشن میں آئے ہیں حافظ نعیم صاحب, تو ان کے بارے میں کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ جو الخدمت کو جو فنڈ آتے ہیں اس نے اپنے جو ہے وہ مشورے کے لیے لگا دیے ہیں, اپنے ووٹ کرنے. اس طرح کے جو ہے وہ یزیدی سوچ اور گندی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہے نا
ان کو قرار واقعی ان کو سزا ملنی چاہیے، تاکہ ہمارے عوام کو شعور ملے. ہمارے عوام کو چاہیے کہ ماشاء اللہ اب تو ماشاء اللہ سوشل میڈیا کے تھرو سے بہت شعور عوام کو مل رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو دشمن دین کے دشمن ہیں، ہمارے ملک کے دشمن ہیں، جو ہے وہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ ہمیشہ جو ہے وہ مات کھاتے ہیں، اور وہ بری طرح سے یہ لوگ ذلت و رسوائی کے ساتھ سامنا کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے کہا، جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان سب کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. تھینک یو، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ بہت جلد ہم دوسرے ٹاپک لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں.